بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک صرف توحید اور رسالت کی دعوت دیتے رہے اس وقت تک مشرکین برداشت سے کام لیتے رہے، لیکن جب آپ نے بتوں کی برائیاں بیان کرنا شروع کیں اور کفر و شرک سے اعلانیہ روکنا شروع کیا تو قریش عداوت اور مخالفت پر اتر آئے اور مختلف وفود ابو طالب کے پاس بھیجے کہ اپنے بھتیجے کو روکیں ورنہ ہمارے درمیان آڑ مت بنے، حتیٰ کہ ایک دن یہ طے کر کے آئے کہ عمارہ بن وحید قریش کا حسین و جمیل اور عقل مند نوجوان ہے، لہٰذا ان کو ابو طالب کے حوالے کر دیا جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے تاکہ فساد نہ پھیلے۔ جب یہ مشورہ ابو طالب تک پہنچا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا اور ہر قسم کی مخالفت قبول کرنے کو تیار ہو گئے۔ قریش نے مکہ میں جو بھی بے کس و بے سہارا مسلمان دیکھا اس کو خوب ایذا اور تکلیف پہنچائی۔ حضرت بلال، ابو فقیہہ، صہیب بن سنان اور زنیرہ جیسے صحابہ کو دی گئی تکالیف ہر مسلمان کو معلوم ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے دین نہیں چھوڑا۔ اس کے بعد قریش کے سامنے آپ نے مختلف معجزے بھی پیش کیے، جن میں شق قمر کا معجزہ بہت مشہور ہے، لیکن جنہوں نے نہیں ماننا تھا وہ نہ مانے اور مسلمانوں کو ایذا پہنچاتے رہے، حتیٰ کہ مسلمان مصائب سے تنگ آ کر اور کفر و شرک کے فتنے سے گھبرا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے ان کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت مرحمت فرما دی، اور صحابہ کے ایک گروہ نے ماہ رجب سن 5 نبوی میں حبشہ کی جانب ہجرت کی، جن میں 12 مرد اور 5 عورتیں تھیں، جن کے نام یہ ہیں: حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اور ان کی زوجہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف، زبیر بن عوام، ابو حذیفہ بن عتبہ رضی اللہ عنہم، ابو سلمہ رضی اللہ عنہ اور ان کی زوجہ ام سلمہ بنت ابو امیہ، عثمان بن مظعون، مصعب بن عمیر، عبداللہ بن مسعود، عامر بن ربیعہ اور ان کی زوجہ لیلہ بنت ابی حسمہ، سہیل بن بیضاء، ابو صبرہ بن ابی رحم اور ان کی بیوی ام کلثوم بنت سہیل اور حاتم بن عمرو رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ان تمام صحابہ کرام نے رات کو چھپ کر مکہ کو الوداع کہا اور مکہ کے جنوب مغرب میں تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر بحر قلزم کی بندرگاہ شعیبہ سے 2 تجارتی کشتیوں میں سفر کیا اور ایریٹیریا کی بندرگاہ مصوع میں اترے، جو زمانہ قدیم میں حبشہ کا قصبہ تھا۔ وہاں سے تقریباً 200 کلومیٹر دور اکسوم نامی جگہ میں جا کر ٹھہرے تھے، اس کے کھنڈرات اب بھی باقی ہیں۔ یہ حضرات رجب سے شوال تک حبشہ میں مقیم رہے، پھر ایک خبر ملی کہ مکہ والے مسلمان ہو گئے ہیں، تو یہ حضرات بھی مکہ کی جانب واپس آ گئے، مگر مکہ کے قریب آ کر پتہ چلا کہ یہ بات غلط تھی، تو ان میں سے کچھ چھپ کر اور کچھ کسی کی پناہ لے کر مکہ میں داخل ہوئے، تو قریش کو اب بہت غصہ آیا اور تکالیف میں مزید اضافہ کر دیا۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ان کو ہجرت کی اجازت دے دی۔ اس بار تقریباً 86 مرد اور 17 عورتیں مہاجرین میں شامل تھیں، جن کے نام اور تفصیلی تذکرہ سیرت کی کتابوں میں مل جاتا ہے۔ قریش نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان تو حبشہ میں جا کر سکون سے بیٹھ گئے، تو انہوں نے ایک وفد نجاشی کے دربار میں بھیجا کہ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ نجاشی نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بلوا کر ان سے کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے نجاشی کے سامنے انتہائی پر اثر تقریر کی، جس کا نجاشی پر بہت اثر ہوا، اور اس نے ان کو قریش کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ قریش کے سب ہدایا اور تحائف واپس کر دیے جائیں، میں سونے کا پہاڑ لے کر بھی ان کو ان کے دشمن کے حوالے نہیں کروں گا۔
اور صحابہ رضی اللہ عنہم سے کہا کہ تم جاؤ اور امن سے ٹھہرے رہو، تم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکے گا۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ